تو یہ بات واضح ہو گئی کہ خودکشی حرام ہے. یہ پہلا پہلو ہو گیا سوال کا. جو سوال کا دوسرا پہلو ہے کہ 2023 میں طارق جمیل کہتے ہیں میرے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کی اور اسے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا اور وہ خوش ہے. طارق جمیل صاحب کو یہاں پر اصلاح کرنی چاہیے تھی، بجائے اصلاح کے وہ اپنے بیٹے کی غلطی کو کس طریقے سے اچھائی میں تبدیل کرنے کے لیے یہ چور دروازہ کھولتے ہیں. اور یہ نہیں، یہ طارق جمیل چھوڑیے، ان کے جو اکابرین ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، وہ بھی یہی حرکت کیا کرتے تھے کہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے حکایت، کشف، الہام، خواب، کرامت کا سہارا لے لے کر دین کے اندر چور دروازہ کھول کر بدعت، شرک اور دین کے اندر خرافات کافی ایجاد کیا اور اس کے ذریعے سے دین کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک حق والی جماعت کو بھی پیدا کیا ہے اس زمین پر. الحمدللہ جب تک وہ حق والی جماعت رہے گی، جب تک یہ اہل الحدیث رہیں گے، تب تک اس طریقے کے قصے کہانی گڑھنے والوں کی کلاس لگاتے رہیں گے. میں یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ثبوت دے سکتا ہوں کہ بڑوں نے بھی کچھ ملتا جلتا بات ایسے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ مولانا طارق جمیل، آپ کے سوال میں ہے نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا 2023 میں کہ میرے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کی اور اسے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور وہ خوش ہے. ان کے بڑے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، مدرسے کا حساب لیتے تھے مجھے اور مجھ سے اجازت لیتے تھے جانے کے لیے. نعوذ باللہ. ہاں جی، ارواح ثلاثہ یعنی حکایت اولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے، حکایت نمبر 440 کے اندر حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے تھے، ان کا ذکر جہر مشہور تھا. ایک مرتبہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، بحالت ذکر دیکھا کہ مسجد کی 4 دیواری تو موجود ہے مگر چھت اور گنبد کچھ نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا ہے. کان کھول کر سنیے میرے بھائیوں، یہ میں حقیقت سے روبرو آپ کو کرا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جھوٹ اور کذب بیانی کا سہارا لیا جاتا ہے، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں آپ کے اصحاب کے شان گستاخی کرتے ہیں یہ دیوبندی. اور یہ اسی طریقے کا حال اور بھی ان کے جو بڑے ہیں ان کا حال ہے. تو یہ میں بتانا مقصد یہ کہ ان کے بڑوں کا یہ حال ہے. عوام کی اس میں غلطی نہیں، عوام بیچاری بھولی بالی ہوتی ہے. عوام کو تو چاہیے کہ قرآن حدیث کی طرف آئے. قرآن حدیث، عوام کسی اہل الحدیث کے فرد کو نہ دیکھے کہ وہ ایسا ہے. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آؤ قرآن حدیث دیکھو، کسی کو مت دیکھو، قرآن حدیث کی طرف آؤ، ہم آپ کے فکر مند ہیں. تو یہ مجھے آپ نے مجبور کیا یہ بات بیان کر کے کہ دیکھیے کس طریقے سے یہ لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. تو وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ان کے بڑے بھی یہی کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آسمان تک روشنی پھیل گئی، یکایک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے اور اس پر جناب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. نعوذ باللہ. اور خلفائے اربعہ ہر 4 گولوں پر موجود ہیں. وہ تخت اترتے اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربعہ میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی ذرا مولانا محمد قاسم کو بلا لو. اور وہ تشریف لے گئے اور مولانا کو لے کر آ گئے. غور سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے کسی ایک سے کہا کہ بھائی جب مولانا محمد قاسم کو بلا کے لاؤ. اتنے بڑے تھے کہ صحابی رسول ان کو بلانے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں. آگے سنیے. تو وہ گئے اور مولانا محمد قاسم کو بلا کر لے آئے. عرض کیا کہ حضرت حاضر ہیں. ان کے جو بزرگ تھے وہ کہے حضرت حاضر ہے. مولانا قاسم صاحب نے کہا حضرت حاضر ہیں. اور یہ کہہ کر حساب بتلانا شروع کیا اور ایک ایک پائی کا حساب دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی، بہت ہی خوش ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مولانا اب اجازت دے. اللہ، اچھا مولانا اب اجازت ہے. اور حضرت نے عرض کیا جو مرضی مبارک ہو. اس کے بعد وہ آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا. یہ اتنی بڑی لنترانی جو پھینکا ہے اس کے اندر، یہ کپ مارا ہے. آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟